صاحب نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ جس نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے. آپ کے صحافی نے سوال پوچھا تھا اس سے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے بالکل سیم. مجھے ہنسی آپ کے جرنلسٹ نے پوچھا ہے. جی جب آپ لوگ بات کر رہے تھے یہ تو, لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہا مولانا صاحب. نہیں اصل میں بیسیکلی یہ مولانا جو یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے نہیں کہا, میں پوچھ رہی ہوں. میں نسیم زہرہ صاحب, میری آپ انتہائی قابل احترام ہے. یہ جتنی 26ویں ترمیم ہے اس کا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لائن پہ لے لیں, انہوں نے تو کامران مرزا صاحب نے بنائی ہے ساری. ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. میں نے کب کہا نہیں بنائی؟ نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں. نہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا نا کہ مولانا صاحب نے یہ عمران خان کے بارے میں کہا ہے, تو آپ نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا ہے غدار ہیں. جی ٹیلی پر ہو سکتا ہے. نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ جی کہا ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کی لڑائی زیادہ ہوتی رہے تو نہیں, ہم نہیں چاہتا. بالکل مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, میں ان کا بہت احترام ہے ان کا بہت زیادہ. جی وہ پی ٹی آئی نے کم مولانا صاحب کے بارے میں کہا. ہاں جی, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو کل کیا ہے پرسوں کا جب وہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ کے چینل 24 کے صحافی نے سوال پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا یہ سب غدار ہے جنہوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے. یہ کس نے کہا؟ عمران خان. ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی سلمان لے لیں. آج کامران مرزا صاحب نے مولانا صاحب کو یہ بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے. ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. علی ظفر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں کیا کروں گا, پیٹ مار دوں گا, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا ایم کیو ایم ڈاکو ہے, عمران خان نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے ڈاکو. یہ تو غلط ہے. جنرلی جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل مناسب کی ہے. جو ابھی شرارت ہونے کی کوشش ہوئی تھی, کلیئرلی خان صاحب ان لوگوں کی طرف کوئی بات نہیں خان صاحب کلیئرلی ان لوگوں کی طرف جو ہے بات کر رہے تھے. جب ایک طرف سیاسی بحران بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے, سیکورٹی بحران بھی ہے, یہی بنیادی تین چیزیں ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں تک آپ چلیں گے, یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا آپ تعلق ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ صرف اتنا ہمارا نہیں ہے کہ ہم ایک سٹیج جیسے انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اتحاد بنایا, اس میں ہم نہیں ہیں. باقی ایشو ٹو ایشو پارلیمنٹ میں ہم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ابھی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی, آن بورڈ تھے, ہر چیز میں آن بورڈ تھے. ایک فیصلہ بھی مولانا صاحب نے ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا. تو ایک تو یہ, دوسری بات یہ جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو, ابھی دیکھیں عمران خان کی طرف سے کل بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا, مولانا کو پیغام دیا ہے کل پرسوں علی ظفر کے ذریعے اور ایک اسد کیسر کے ذریعے, دونوں کے ذریعے پیغام دیا. اور مولانا مطلب آپ نے جو کاوش کی, جو محنت کی, وہ قابل داد ہے, جو قابل تحسین ہے. آج جو مولانا صاحب نے پرسوں ڈیرہ اسماعیل خان میں بات کی, میں اس کو جیل میں دیکھنا نہیں چاہتا. تو یہ وہ پارلیمان میں بھی کہا کہ جو پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے. صاحب نے کہا ان کے بارے میں کہ جس نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے. آپ کے صحافی نے سوال پوچھا تھا اس سے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے بالکل سیم. مجھے ہنسی آپ کے جرنلسٹ نے پوچھا ہے. جی جب آپ لوگ بات کر رہے تھے یہ تو, لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہا مولانا صاحب. نہیں اصل میں بیسیکلی یہ مولانا جو یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے نہیں کہا, میں پوچھ رہی ہوں. میں نسیم زہرہ صاحب, میری آپ انتہائی قابل احترام ہے. یہ جتنی 26ویں ترمیم ہے اس کا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لائن پہ لے لیں, انہوں نے تو کامران مرزا صاحب نے بنائی ہے ساری. ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. میں نے کب کہا نہیں بنائی؟ نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں. نہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا نا کہ مولانا صاحب نے یہ عمران خان کے بارے میں کہا ہے, تو آپ نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا ہے غدار ہیں. جی ٹیلی پر ہو سکتا ہے. یہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ جی کہا ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کی لڑائی زیادہ ہوتی رہے تو نہیں, ہم نہیں چاہتا. بالکل مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, میں ان کا بہت احترام ہے ان کا بہت زیادہ. جی وہ پی ٹی آئی نے کم مولانا صاحب کے بارے میں کہا. ہاں جی, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو کل کیا ہے پرسوں کا جب وہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ کے چینل 24 کے صحافی نے سوال پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا یہ سب غدار ہے جنہوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے. یہ کس نے کہا؟ عمران خان. ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی سلمان لے لیں. آج کامران مرزا صاحب نے مولانا صاحب کو یہ بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے. ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. علی ظفر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں کیا کروں گا, پیٹ مار دوں گا, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا ایم کیو ایم ڈاکو ہے, عمران خان نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے ڈاکو. یہ تو غلط ہے, بہت ہی غلط. اب بتائیں آپ کہ مولانا صاحب کے ساتھ, آپ تو کے پی کے میں آپ کا یور بیس دیر, اور زیادہ جو مولانا صاحب کے ساتھ ہے بات چیت وہ تو ادھر ہی سے ہو رہی ہے, اسد کیسر صاحب وغیرہ. تو کیا آگے کون سی سٹیپس ہیں جو آپ لوگ اکٹھے لیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں جنرلی جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل مناسب کی ہے.
جو ابھی شرارت ہونے کی کوشش ہوئی تھی، کلیئرلی خان صاحب ان لوگوں کی طرف کوئی بات نہیں خان صاحب کلیئرلی ان لوگوں کی طرف جو ہے بات کر رہے تھے جو ہمارے رینکس کے اندر سے انہوں نے ووٹ ایک نام پہ لیا اور انہوں نے جو ہے وہ دیا کسی اور کو. اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ نیب کیے گئے. اب جو بی این پی کے سینیٹرز ہیں جن طریقے سے ان سے ووٹ دلوایا گیا وہ اور بات ہے، جو خوشی خوشی سے کروڑوں یا اربوں روپے ایکسپٹ کر کے نہیں پڑی. دیکھیں وہ جو ریزرو میں لوگ رکھے تھے کسی وجہ سے رکھے تھے نا، کہا جاتا ہے ریزرو میں. ہاں ٹھیک ہے جی. تو آئی ایم سوری بٹ اس کے بعد یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہماری سیاست کا بھی ایک بہت بڑا نیوکلیس خیبر پختونخوا ہے اور جے یو آئی ایف کا بھی. تو اگر ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں پارٹیز نیچرل رائیولز ہیں، بالکل اگر ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت یا آئینی نظام اس طریقے سے خطرے میں ہے کہ میں تو کہوں گا صرف یہ دو پارٹیز نہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اندر، کیونکہ ان کی لیڈرشپ تو لیٹ گئی ہے نا، انہوں نے تو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ طاقت کی جو ونیئر ہے اس کے لیے جو بھی کمپرومائزز کرنے ہوں 26ویں نہیں، پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے اور جو بھی کریں کرنا ہے تو وہ تو سیاست کریں، آپ کریں کمپرومائز، تو کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ووٹ کو عزت دو سے لے، ہاں دیکھیں انفارچونیٹلی اس کا نام سیاست ہو گیا ہے لیکن یہ سیاست ہونی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ڈسکنیکٹ پاکستان میں جو لوگ لیڈرشپ پوزیشنز پہ اور جو ہماری عام پبلک ہے، چاہے وہ پاکستان کے باہر ہے پاکستان کے اندر ہے، جو میرا ایج گروپ ہے یا بالخصوص پھر جو میرے سے زیادہ ینگ لوگ ہیں انڈر 40، وہ اس ٹائپ کے پاکستان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج مریم ٹریکٹر پہ بیٹھ جائے گی، کل وہ پولیس کی وردی پہن لے گی، پھر وہ ڈاکٹر کا کوٹ پہن لے گی اور اس بیسس پہ جو ہے وہ ایک فیملی جو ہے وہ 70-80 سال جو ہے. بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے لوگ نارملی یہ اتنے بڑے ڈائمنڈ ایئر رنگس کے ساتھ نہیں پہنتے، میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے. ادروائز میں پرسنل اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہتا، جو میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا میرا فیبر کی یہ نہیں ہے، ورنہ میں بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں آئی ول ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ عمران خان اور علی امین گڈا پور. جو کچھ وہاں بھی ہو رہا ہے، اپنے ایم این اے کو نوٹس دلوا دیا اینٹی کرپشن کا آج، تو وہاں پہ تو اچھی بات ہے. اگر کوئی اندر آپ اپنے بندے کو جو کچھ چل رہا ہے وہاں پہ نا، اس نے بات کی اپنا جنید خان نے تو اس کو سائڈ پہ کر دیا. مجھے تو ہر چیز کا ہر کوئی بندے کو پتا ہوتا ہے، بٹ آئی ول جو میرے بھائی ہے تو مجھے جھگڑا، میں پرسنل اسپیسیفک بات نہیں کروں گا کبھی بھی. ہاں لیکن کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن کبوتر کوبے کی زبان نہیں بول سکتا.